شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 2 رمضان ہے. رمضان کی دوسری تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو انسان کی تطہیر اور پاکی کے لیے بھیجا ہے. یہ مہینہ اللہ پاک کی طرف رجوع کا مہینہ ہے. اللہ پاک کے قرب کے حصول کا مہینہ ہے. اللہ پاک کو پا لینے کا مہینہ ہے. نیکیوں کا سیزن ہے. اور اس مہینے سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون یہ روزے آپ لوگوں پہ اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرو تاکہ آپ لوگوں کو تقوی حاصل ہو جائے. ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں. اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں کہ گنے چنے دن ہیں. ایام معدودات اس طرح گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. ان دنوں کی قدر کرو. ایام معدودات یہ چند گنتی کے دن ہیں. روزے کی فرضیت تمام مسلمانوں پر ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ روزہ فرض ہے. اور یہ روزہ جو ہے یہ صرف آخری امت پہ فرض نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ سابقہ امتوں پہ بھی روزے کی فرضیت تھی. جس طرح قرآن فرماتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اور روزے کی جو فرضیت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں پر روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے خود اس کا مقصد بتا دیا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے کسے ہیں؟ یعنی جس مقصد کے لیے پورے رمضان کے مہینے فرض کیے گئے وہ تقوی حاصل کرنا تقوی اختیار کرنا. تو آخر یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو تقوی جو ہے تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا خوف پیدا ہو جائے. دلوں میں اللہ کا ایک ایسا خوف پیدا ہو جائے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ہم ایک دنیاوی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے کوئی انسان کسی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں اگر کیمرے لگے ہوتے ہیں تو یہ انسان پریشان ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ میں پکڑا جاؤں یا لوگوں کی نظروں میں میری بےزتی ہو جائے یا میں کوئی ایسی گری ہوئی حرکت نہ کروں. مجھے مطلب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. جگہ جو نکلا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اب اگرچہ وہاں جو کیمرہ لگا ہوا ہے پیچھے جو ہے اس ریکارڈنگ کو چیک کر رہے یا نہیں کر رہا لیکن اس کے دل میں خوف ہے ایک فکر ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں کہ میری پکڑ ہو جائے یا لوگوں کی نظر میں میری عزت میں فرق آئے. تو اس کو کہتے ہیں
اندر سے خوف ہوتا ہے انسان کا، وہ خوف انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا خوف دل میں آ جائے کہ ہر وقت یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان کا ایمان اس لیول پہ آ جائے کہ وہ یہ جو اس میں سب سے جو بڑا لیول ہے وہ یہ ہے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یعنی وہ کہ تقویٰ جو ہے یہ احسان کا ایک لیول ہے، اس کو احسان کہتے ہیں، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کأنک تراہ، وہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں بن پا رہا ہے یا نہیں بن پایا ہے کہ آپ اپنی عبادت میں اپنا رب نظر آ رہا ہے، تو کم از کم اس لیول پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور یہ چیز جو ہے یہ انسان سے اللہ رب العزت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مقصود ہے کہ انسان اسی کیفیت میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حامیم پانے کی آیت ہے، سورہ قاف کی آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، بے شک میں نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور میں جانتا ہوں جو چیز اس کے دل میں اس کوئی بات آتی ہے، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، جو دل میں اس کی کوئی بات آتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان تمہارے گلے میں جو رگیں ہیں ان رگوں سے میں تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ اور اسی کے مطابق اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی اذا سألك عبادی عنی، کہ اگر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میرے بندے کو کہہ دو کہ فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جب مجھے میرا بندہ پکار رہا ہوتا ہے میں اس کو سن رہا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندے کو چاہیے کہ مجھے پکارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے۔ تو یہاں سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگوں سے تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ دو فرشتے جو انسان کے دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، جس کو کرام الکاتبین کہتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ انسان زبان سے کوئی لفظ جیسے ہی نکالتا ہے، ما یلفظ، جیسے ہی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو میرے جو نگران فرشتے میں نے مقرر کیے وہ سارے الفاظ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ انسان کے جسم کے اعضاء انسان کے بارے میں گواہی دینی شروع کر دیں گے، ہاتھ اور پاؤں سب اعضاء انسان کے بارے میں گواہی دینے شروع کریں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے یہ کام لیے، اور یہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ کر بے بس ہوتے ہوئے کہے گا لِوَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے میرے جسم، اے میرے اعضاء، آج کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اگر میں نے دنیا میں کوئی غلط کام کیا تو آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، اگر میں نے بدنظری کی تو آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے، تو آج آنکھیں بھی میرے خلاف ہے، ہاتھ بھی میرے خلاف ہے، جسم کے اعضاء بھی میرے خلاف ہے۔ اللہ کے دربار میں جسم کے اعضاء کی ایسی کیفیت ہوگی کہ سب بولنا پڑیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے دنیا میں اللہ رب العزت نے صرف زبان کو یہ گویائی دی ہے، زبان میں اسپیکنگ پاور جو صرف زبان میں انسان بول سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک جسم کے سارے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دیں گے، جسم کے سارے اعضاء بول اٹھیں گے، اور اس وقت یہ انسان بے بس ہوگا، اور یہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کئی لوگ دنیا میں اس طرح ہیں ان کے ساتھ زبان ہوتا ہے بات نہیں کر سکتے، جب اللہ رب العزت زبان سے وہ طاقت کھینچ کے زبان نہیں بول سکتے، اور جب زبان میں طاقت ڈال کے تو زبان بولنے لگ جاتا ہے، اور جب زبان بول سکتے ہیں تو جسم کے سارے اعضاء بول سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے اپنے جسم کے اعضاء سے شکوہ کرے گا کہ آپ میرے خلاف کیوں بول رہے ہیں، تو جسم کے اعضاء آنے سے جواب دیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، آج ہمیں اس ذات نے
گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے اور کسی چیز کو نہیں روکا. ولیکن ظننتم تمہارا کیا کہتا ہے ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون کہ اللہ رب العزت اس چیزوں کو نہیں جانتے جو تم کر رہے ہیں. وذالکم ظنکم الذی ظننتم تمہارا یہ گمان تو غلط تھا بربکم جو تمہارے رب سے متعلق تھا. صحیح. فاصبحتم من الخاسرین تو اب تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے. صحیح. تو تقویٰ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اور اس کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی راستے میں جا رہا ہو, کسی راستے پہ جا رہا ہو اور راستے کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں اور ان کانٹوں سے وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ کے وہاں سے نکل جائے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اس کی مطلب ایک مثال ہے کہ جس طرح یہ گناہوں سے بچ کے ان کانٹوں سے بچ کے چلا گیا تو انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ ہر وقت گناہوں کے چانسز میسر ہیں, لیکن ان چانسز کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کے لیے اپنی زندگی گزارے. تو روزے سے مقصود جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور جب انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ پاک کا جو ہے خاص بندہ بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہ اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل اور تمہیں مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا, مختلف جو ہے قبیلوں میں تقسیم کیا. لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. دیکھیں اسلام میں یہ فرق ہے, اسلام میں کسی ذات کو بھی ترجیح نہیں دی جاتی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مختلف خاندان مختلف قبیلوں میں تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ تم کسی کو پہچان سکو. لیکن میرے نزدیک کون سا انسان نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میرے قریب وہ ہے. میں اللہ رب العزت فرماتے کہ میرے ہاں وہ شخص معزز ہے, محترم ہے, مکرم ہے جو تم میں سے زیادہ تقویٰ ہو, جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہو اور میرا خوف اس کے دل میں. دنیا میں کئی سارے مذاہب اس طرح ہے کہ اس میں کاسٹ سسٹم ہے, یعنی ذات پات کا نظام ہے. اگر آپ ہندو مذہب کو دیکھیں تو ہندو مذہب میں جو ہے ان کا عقیدہ یہ کہ دنیا میں انسان جو ہے کم از کم ان کے 4 ذات ہیں. ایک سب سے اونچے ذات جن کو لوگ برہمن کہتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ ذات ہے, اور ایک اس کے بعد دوسرے نمبر ذات کو کشتریاس کہتے ہیں, تیسرے نمبر ذات کو وہ ویشیاس کہتے ہیں, چوتھے نمبر ذات کو شودر کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ان 4 ذاتوں میں تقسیم ہیں. اور جو سب سے بڑے ذات والے ہیں وہ برہمن, جس کو برہمن کہتے ہیں, تاکہ یہ اور نیچے والے ذات جو شودر ہے یہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ایک ساتھ کاٹ بھی نہیں سکتے, ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نہیں کر سکتے. دوسری طرف اسلام کا پیغام کیا ہے کہ تم سب اللہ پاک کی نظر میں برابر ہو. اللہ رب العزت کی نبی نے جو ہے الوداع کے موقع میں فرمایا کہ لا فضل لعربی علی العجمی ولا فضل لبیاض علی السواد, کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی میں کوئی فضیلت حاصل ہے, نہ کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف تقویٰ پر حاصل ہے. تو قرآن کی اس آیت میں سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک وہ جو تقویٰ اختیار کرے, اور یہی تقویٰ جو ہے روزے کا مقصود ہے. اللہ کا خوف دل میں ہر وقت پیدا ہے. اور جب انسان کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو پہلے پارے کی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, قرآن تمام شکوک سے پاک ہے, ھدی للمتقین, اس کتاب سے فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو تقویٰ والا ہو. تقویٰ والے اس کتاب سے فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. اور تقویٰ والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی نشانی بتائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, جو ایمان لاتے ہیں پوشیدہ چیزوں پر, یعنی اللہ کو دل دے کے اللہ پر ایمان لایا, اللہ کے رسول کو دے کے بغیر اس پر ایمان لایا ہے, قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے ابھی تک نہیں دیکھا اس پر ایمان لایا ہے. صحیح. ومما یقیمون الصلاۃ, اور نماز پڑھتے ہیں, متقی لوگ وہ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر ان کی نشانی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی قرآن پر, اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے کتابیں ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بالآخرۃ ھم یوقنون, اور یہ متقی لوگ آخرت کے دن میں یقین رکھتے ہیں. ویسے بیسک تقویٰ والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا جو ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم,
یہی لوگ ہدایت پر ہیں میرے کی طرف سے، یہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ جو ہے کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ جو مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انسان کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا اصل مقصد جو ہے وہ رجوع اللہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندہ رجوع کرے۔ اور اگر کسی مسلمان کی اس مہینے میں مغفرت نہ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں، انتہائی خطرناک ہوئی ایسے شخص کے لیے کہ رمضان کا مہینہ اس میں گزر گیا اور اپنی مغفرت اللہ پاک سے نہ کروا سکے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ ایک جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے مہینے پہ جنت میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے، ان کو اپنے قریب بلایا، جب سب قریب بیٹھے تو آپ ممبر پہ جو ہے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، اس کے بعد دوسرے پہ پھر تیسرے پہ پھر بیٹھ گئے۔ جب پہلی سیڑھی پہ آپ نے جو ہے پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ بھی آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ بھی آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ اپنے بیان سے فارغ ہو گئے، اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ آج تو خلاف عادت آپ کی زبان مبارک سے ہم نے آمین 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 کے الفاظ سنے ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ کی زبان سے آمین آمین کے الفاظ نہیں سنے تھے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پہ اوپر کی طرف جا رہا تھا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی، میں نے اس پہ آمین کہا، میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے پھر بدعا دی، میں نے پھر آمین کہا، میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے پھر بدعا دی، میں نے پھر آمین کہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اس مہینے سے وہ فائدہ نہ اٹھائے اور اللہ پاک سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور آپ کا نام سنتے ہوئے آپ سے ضرور نہ ملے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بدعا دی اور یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جن کے دونوں والدین زندہ ہو، والد اور والدہ، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت سے محروم ہو جائے اور ان کی خدمت سے محروم لے کے اپنی جنت واجب نہ کروا سکے تو ایسے شخص ہلاک ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ اب ذرا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ بدعا دینے والا کون ہے اور بدعا پر آمین کہنے والا کون ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بدعا دینے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور بدعا پہ آمین کہنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کے سردار ہے، اور بدعا کا ہم مسجد میں پھر جائیں اور بدعا پہ آمین کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہ معاف کروائے جائے، اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔ یہ کوئی عبادت کا مہینہ ہے، دنیا کی دوسری مصروفیات پورے سال چلتی رہتی ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ پورے سال میں آپ کی عبادات میں، نوافل میں، فرائض میں، جن جن چیزوں میں جو کمی ہو جائے اس کی کمی آپ پوری ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے رمضان کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے، یعنی جس کا رمضان کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزر تو پورا سال اس کا سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ رمضان کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنا ایک شیڈول بنائے کہ اس مہینے مجھے یہ مہینہ میں نے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کے آنے سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ میرے لیے جو رجب و شعبان کا مہینہ برکت والا بنا دو اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھتے پڑھتے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھول گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے
تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کا تو جنت میں جانا لاکھ کروڑ فیصد کنفرم ہے، تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی جو جنت میں خود بھی جائیں گے اوروں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن وہ چونکہ اس مہینے کی اہمیت سے واقف تھے تو اس مہینے کے لیے دو مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نعمت سمجھتے ہیں، اور اب اس مہینے میں کچھ کام کرنا ہے۔ پہلا کام ہے روزہ رکھنا پابندی کے ساتھ۔ ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا کسی عذر کے رمضان کا روزہ ترک کر دیا، یعنی بلا کسی وجہ سے اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، تو اس کے بدلے اگر پوری زندگی کو روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحیح؟ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ نظریہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے کی قضا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن جمہور صحابہ کرام اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کا کوئی روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو بعد میں اگر ایک دن اس کے روزے کی قضا کر لے تو قضا کا مسئلہ ادا ہو جائے گی، برکت تو زندگی بھر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی، تو برکت تو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ وہ تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے رمضان کا مہینہ جو رمضان کا روزہ شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد چھوڑ دیا بلا کسی وجہ کے، تو اس کے بدلے وہ جو ہے ایک دن کا روزہ قضا رکھے گا اور 2 مہینے جو ہے وہ 2 مہینے اس کا کفارے کے طور پر رکھے گا، 61 روزے رکھے گا۔ صحیح؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے کی جو ہے تلافی نہیں ہو سکتی، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اس مہینے میں پابندی کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا شیڈول اس طرح بنائے کہ سال کے 90 مہینوں میں جو کام ہم کرتے تھے اس میں جو غیر ضروری کام اس کو اس مہینے میں چھوڑ دیں، اس مہینے میں زیادہ وقت عبادات کے لیے، جو ضروری کام ہے نوکری ہے ایسا ضروری کام وہ کرے، صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کام چھوڑ دیں۔ اور نوکری میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو نگران ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نوکر اور غلام کی نوکری میں آسانی کا کمی کرے، مطلب اس سے کم کام اس میں، تو اللہ پاک جو ہے اس کو جو ہے اس کی گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے، ہم کی آنکھ سے اس برداشت کرتے ہیں۔ تو اپنے جو روٹین ہے روٹین میں وہ کس طرح کرے کہ اپنے جو دنیا کام جو روٹین میں کرتے تھے اس کو اس مہینے میں کم کر دیں۔ تیسرا کام ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، سال کے بقیہ دنوں میں ہم جو نوافل نہیں پڑھ سکتے، جیسے تہجد کی نماز کم سے کم پڑھتے ہیں، اشراق ہے، چاش ہے، عوامین ہے، ان نمازوں کا طریقہ انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ لوگوں کو سیکشن کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، تو یہ نوافل رمضان میں پڑھے، پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھے، اور اس مہینے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھے، استغفار پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے 4 کام خصوصی طور پہ کرو، ایک کلمہ طیبہ پڑھو اور ایک استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ پڑھ لو، اور اللہ پاک سے جنت مانگے، اللہ پاک سے جہنم کی آزادی کا سوال کرے، اور اس مہینے جو ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی نزول کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے تو لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں میں فضیلت دی ہے، جو اس رات کو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، اور اس مہینے میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے حلال چیزوں سے روکا ہے، کھانے سے، پینے سے، حلال استعمالی طور پر اللہ پاک نے سودا سے روکا ہے۔ جب میں روکنا چاہوں تو میں حلال چیزوں سے روکتا ہوں، تو آپ لوگ تو حرام کو بدلے چھوڑے، میرے حکم کو چھوڑ دیں، تو اگر ہم حلال چیزیں چھوڑ دیں اور حرام میں مبتلا رہے تو وہ جو ہے وہ برباد کے انتظار ہے۔ اور یہ کوشش کرے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو حرام مال سے بچائے، حرام کے بارے میں بڑی سخت دی جائے گی، اگر کوئی شخص پورے دن روزہ رکھے گا تو مغرب کے ٹائم حرام مال کے بارے میں نہیں کرو، تو اس مہینے میں اپنے آپ کو حرام مال سے بچائے۔ اگر کوئی شخص پورا دن روزہ